وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ سبا آیت نمبر 31 سے 33، سبق کا نمبر ہے 2007. آج کا موضوع، کیا ہم اپنے اوپر بڑا ظلم ڈھا رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ تو اس قرآن کو مانیں گے اور نہ ان کتابوں کو جو ان سے پہلے کی ہیں، اور کاش ان ظالموں کو تم اس وقت دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے سے رد و قد کر رہے ہوں گے. جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن ہو جاتے. سامعین اکرام، سورہ سبا آیت نمبر 31. وقال الذین کفروا، اور کافر کہتے ہیں، لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدی رحمتہ، ہم تو نہ اس قرآن کو مانیں گے نہ ان کتابوں کو جو اس سے پہلے کی ہیں. ولو تری، کاش ان ظالموں کو تم اس وقت دیکھو، اذ الظالمون موقوفون عند ربہم، جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے یا کھڑا کیا جائے گا ان کو. یرجع بعضهم الی بعض القول، یرجع بعضهم الی بعض القول، ایک دوسرے سے رد و قد کر رہے ہوں گے. یعنی ایک دوسرے پہ الزام لگائے گا، دوسرا پہلے پہ الزام لگائے گا. وہ تفصیل آ رہی ہے. یقول الذین استضعفوا، جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے وہ کہیں گے للذین استکبروا، جو لوگ بڑے بن بیٹھے تھے، لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن ہو جاتے. قال الذین استکبروا، بڑے لوگ کمزوروں سے کہیں گے، انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم، بھلا ہم نے تم کو ہدایت سے روکا جب وہ تمہارے پاس آ چکی تھی. ہم نے روکا تھا تمہیں. بل کنتم قوم مجرمین، بلکہ تم ہی مجرم تھے. وقال الذین استضعفوا، اور کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے،
بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ نجعل لہ اندادا، بلکہ تمہاری رات دن کی چالوں نے ہمیں روک رکھا تھا جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ کے حکم سے انکار کریں، نکفر باللہ، اور اس کا شریک بنائیں، وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو دل میں پشیمان ہوں گے، ندامت، وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہم کافروں کی گردنوں میں طوق ڈال دیں گے، هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کو بدلہ انہی اعمال کا ملے گا جو وہ کرتے تھے۔ دیکھیں یہ آیت خاص طور پہ ہمارے لیے ہے، اور جو اس کا آیت کا پہلا حصہ ہے، لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ، یعنی یہ ہم اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں۔ گزشتہ سبق میں نے اس پہ بات کی تھی۔ بہرحال آج کا جو سبق ہے کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، جب ظالم لوگ، ظالم کون؟ ہم۔ دیکھیں اس بات پہ جب تک دیکھیں ایک بیمار اپنی بیماری کو تسلیم نہیں کرے گا، وہ اپنا علاج نہیں کروائے گا، دوائی نہیں کھائے گا، پرہیز نہیں کرے گا، تسلیم ہی نہیں کر رہا، تو اس کا مرض پھر بڑھتا جائے گا۔ پرہیز نہ کرے، علاج نہ کرے، دوائی نہ کھائے تو مرض پھر بڑھتا جائے گا۔ آج ہم میں اگر کوئی خرابیاں ہیں اور وہ بڑھ رہی ہیں تو اسی وجہ سے کہ ہم اپنے آپ کو گلٹی نہیں محسوس کرتے، یعنی ہم اپنے آپ میں قصور نہیں دیکھتے۔ دیکھیں آج عام طور پہ بات یہ ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے، اور کوئی کسی کی بات، کسی نصیحت کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور اگر اس کے کانوں میں، یہ میں آج کے معاشرے کی بات کروں، اگر اس کے کانوں میں کوئی ناصح، کوئی داعی اللہ کی طرف دعوت دے، اللہ کی بندگی کی اور رسول کی اطاعت کی، تو یہ اپنے ذہن کے مطابق وہ بات سنتا ہے، اور وہ اطاعت کے لیے چونکہ پہلے ہی اس کا فیصلہ ہے کہ میں نے تو اللہ کے راستے کو نہیں اختیار کرنا، تو یہ فیصلہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا جو معاشرہ ہے مومن، یعنی جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے یا مسلمان، تو یہ ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم تو دنیا کے ہیں، اور دنیا ہی، ہم نے تو دنیا ہی کا ہو کے رہنا ہے۔ یہ وہ غیر اعلانیہ فیصلے ہیں جو ہم نے کر چکے ہیں، اور جس کا اظہار ہمارے اعمال سے ہو رہا ہے۔ آج عام ہمارے اعمال جو ہیں وہ ایک کھلی کتاب ہیں، نظر آ رہا ہے کہ لوگ اللہ کی بات اور رسول کا طریقہ اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس میں تو پھر تفصیل ہے، تو تفصیل تو بس ہماری ساری زندگی ہے، دیکھیں ساری زندگی ہے، تو اس میں کوئی دلائل کی اور کوئی وضاحت کی، ہماری زندگی کھلی کتاب ہے۔ ہم وہ عمل کرتے ہیں جو ہماری نیت ہوتی ہے۔ دیکھیں اعمال جو ہیں وہ انسان کے یقین کی شہادت دیتے ہیں۔ یقین کے بغیر انسان کوئی کام کر نہیں سکتا۔ یقین باطل ہو یا حق ہو، ہمارا یقین تو باطل پہ ہے، اللہ پہ ہمارا یقین نہیں ہے کہ میری منزل تو اللہ ہے، میں نے اللہ کی ملاقات کی تیاری کرنی ہے، میں نے رب کے حضور حاضری دینی ہے اور اس کا جواب یہاں میں نے تیار کرنا ہے، یہ ہمارا یقین نہیں ہے۔ آخرت پہ تو ہمارا یقین ہے نہیں۔ اللہ اور یعلمون ظاہرا من، ہمارا حالت جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، یہ لوگ دنیا کے ظاہر کے بارے میں تو جانتے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے آخرت، اس سے ہم لوگ غافل ہیں۔ ہمارے بارے میں ایک اور آیت ہے، بل ادارک علمہم فی الآخرہ،
بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون. ہمارا علم، اللہ تعالیٰ ہمیں مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں آج کے مسلمان کو کہ ان کا علم جو ہے آخرت کے بارے میں گم ہو چکا ہے، بلکہ یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں آخرت کے وجود سے، قیامت سے یہ شک میں ہے. بل ہم منہا عمون، بلکہ ہم لوگ اس سے اندھے ہیں، ہم دیکھ نہیں پا رہے. آخرت تو دیکھیں، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اعمال جب آپ فیصلہ کر لیتے ہیں زندگی کا، ایک فیصلہ، ایک برائی پر آپ دوام اختیار کر لیتے ہیں. برائی کیا ہے کہ اللہ سے توجہ ہٹا کے اور دنیا کی طرف توجہ کرنا جو ہے، یہ آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور یہ برائی ہے، یہ جرم ہے. تو پھر جو ہے اعمال کے نتائج پھر نظر آتے ہیں آپ کے زبان سے اور آپ کے عمل سے. جو علم والے ہیں وہ پھر جانتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ تو خالص دنیا کا ہے، اس پہ محنت نہیں کرنی. تو پھر وہ لوگ محنت نہیں کرتے کیونکہ وہ دیکھ لیتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک طریقہ بتایا ہے، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. تم تو اسی شخص کو نصیحت کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے. ہمارے دل میں تو اللہ کا کوئی خوف ہے ہی نہیں، خوف خدا نہیں ہے آج. یہ تو ایک عام جملہ ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے. ظاہر کیا خدشہ، ظاہر کا ڈر، ظاہر کا خوف ہے، لیکن باطن کا نہیں ہے. بہرحال آج کا سبق جو ہے وہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مُوقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ. آج 2022 کے جو مسلمان ہیں یہ پورے سب کے سب، اللہ ماشاءاللہ کی بات الگ ہے، ان کو جب رب کے حضور کھڑا کیا جائے گا تو یہ پھر آپس میں تکرار کریں گے، استکبروا استضعفوا. کمزور لوگ، اب ظاہر ہے کہ دیکھیں ہم طاقتور کی بات مانتے ہیں اور یعنی دیکھیں ایک عام جملہ ہے کہ بھئی جو لوگ کر رہے ہیں وہ کرو. آج کا جو فیشن ہے، جو بھی جس چیز کا بھی فیشن ہے، تو بس جو فیشن چل پڑتا ہے تو ہم اس کے پیچھے نکلتے ہیں. ہمارے جو لیڈران ہیں آج کا جو، یعنی آپ دیکھ لیں جو عمران خان ہیں پی ٹی آئی کے آج، تو ہمیشہ اپوزیشن کو لتاڑتے رہتے ہیں، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں. جب ان کے جو نیچے کام کر رہے ہیں، جو وزیر وزراء اور مترجمین ہیں اور یہ ہیں، وہ بھی بس کہتے ہیں کہ بس یہ کھا گئے، لوٹ لیا، اور یعنی ان اپنے لیڈر کی زبان وہ بھی بولنے لگتے ہیں، کیونکہ خلاف تو نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس عہدے ہیں. تو سیاست سے دیکھیں میرا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ میں ویسے سمجھانے کی بات کر رہا ہوں کہ آپ اپنے جو بڑے ہیں ان کی بات مانیں گے، ان کے پیچھے چلیں گے، ان کی رائے کو اہمیت دیں گے، فوقیت دیں گے، چاہے وہ اسلام کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. اسلام تو ہمارے، دیکھیں اسلام کی اہمیت ہماری نظر میں اس وقت نل ہے، کچھ بھی نہیں ہے. قرآن اور رسول کا طریقہ، یہ دو چیزیں ہیں جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی تھی کہ اگر تم قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھام لو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے. یہی دونوں چیزیں ہم نے چھوڑ دی ہیں اور آج ہم گمراہ ہو چکے ہیں. خطرہ نہیں ہے، ہو چکے ہیں. ہم لوگ مجرم ہیں، ہم میں سے کچھ کمزور ہیں اور کچھ متکبرین ہیں. اور گزشتہ سبق میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے یا تو چھوٹا متکبر ہے یا بڑا متکبر ہے. تو یہ چھوٹے جو ہیں بڑوں کو کہیں گے کہ تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے. یہ وہ اپنی باتیں کر رہے ہیں. تو پھر وہ بڑے کہیں گے کہ بھئی ہم نے تو تمہیں ہاتھ سے نہیں پکڑا ہوا تھا کہ تم ہمارے پیچھے چلو، ہمارے لیے نعرے لگاؤ اور یہ کرو وہ کرو. تم تو خود ہی اَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ.
بھی قرآن تو آپ کے سامنے تھا، آج ہمیں کون روک رہے ہیں؟ آج میں کمزوروں سے سوال کر رہا ہوں، چلیں کہ بھئی قرآن آپ کے سامنے ہے، قرآن کو تھام لے مضبوطی سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، آپ کو کون روک رہا ہے؟ لیکن یہ ہم اپنے، دیکھیں میں نے آپ کو بات کہی ہے کہ ہم اپنے مفادات کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، ہم اپنے مفادات کے تابع ہیں، ہم نہ اللہ کے تابع ہونا چاہتے ہیں نہ رسول کا طریقہ اپنانا چاہتے ہیں، بل کنتم قوما مجرمین، ہم مجرم ہیں۔ یہ جو بڑے ہیں وہ کہیں گے کہ نہیں، ہم نے تمہیں نہیں روکا تھا، ہم نے تمہارا ہاتھ نہیں پکڑا تھا۔ تو ہم نے مجرمانہ رویہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے حکم اور اللہ کے دین اور قرآن سے منہ پھیر لیں، یہ تو بہت بڑا جرم ہے، اور دعویٰ اسلام کا کریں، دعویٰ ایمان کا کریں۔ پھر وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا بل مکر اللیل والنہار، تو بڑے لوگ کمزوروں سے کہیں گے نہیں، کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تمہاری دن رات کی چالوں نے ہمیں روک رکھا تھا۔ اب چالیں کیا؟ وہ ایک لیڈر تقریر شروع کر دیتا ہے اور قصے کہانیاں شروع کر دیتا ہے، لارے لپے دینا شروع کر دیتا ہے، ہم اس پہ یقین کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے مطلب اصل میں تو دیکھیں، ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ میں سب کی حالت، بڑے یا چھوٹے، کمزور یا متکبر، سب کی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں دنیا کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے۔ اب جب دھوکہ لگ گیا ہے تو اب ہماری ترجیح ظاہر ہو گئی ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں، پھر آپ اپنے بچوں کو بھی اسی راستے پر لگاتے ہیں، دنیا کے راستے پر، اور دنیا کے بارے میں ان کو تلقین اور نصیحت کرتے رہتے ہیں، تمہیں بڑا گدھا بننا ہے، نہیں بڑا لیڈر بننا ہے۔ تو اب تو دنیا کا اس کو بڑا بنا رہے ہیں، بڑے بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بڑا تو اللہ ہے، لیڈر اللہ ہے، اللہ کے رسول ہیں ہمارے، قرآن ہمارا امام ہے۔ آپ دنیا کے پیچھے بچوں کو ڈال لیں۔ دیکھیں یہ بری باتیں نہیں ہوتی، مطلب آپ دنیا بچوں کو خود بھی تعلیم حاصل کریں، آپ غلط مطلب نہ لیں میری بات کا کہ میں دنیا سے روک رہا ہوں۔ میں آپ کو یہ نہیں، خالص اگر دنیا داری ہی کو آپ مدعا بنا لیں زندگی کا، تو اس سے بڑا ظلم آپ اپنے اوپر نہیں کر سکتے۔ تو ہم جب یہ ظلم کرنے لگتے ہیں کہ آخرت کو بھلا کر خود اور اپنی اولاد کو ظاہر کی طرف توجہ دیتے ہیں، تو پھر ہم ظالم بھی ہو جاتے ہیں اور مجرم بھی ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں استأمروننا ان نکفر باللہ، جب تم ہمیں حکم دیتے کہ ہم اللہ کا انکار کریں، یعنی اللہ کی مرضی کو بھلا کر زندگی گزاریں، وَنَجْعَلَ لَهُ اندادا، اور اس کے ساتھ شریک بنا لیں۔ کس میں؟ اطاعت میں، ند شریک، محبت میں یا اطاعت میں؟ شدید محبت تو اللہ کی ہے، کہ اللہ کا حق ہے، لیکن ہم نے تو دنیا سے محبتیں شروع کر دی ہیں۔ آپ دیکھ لیں، دنیا ہمیں پیاری ہے، ظاہر ہمیں محبوب ہے اور مطلوب ہے۔ ہم لوگ ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ وَنَجْعَلَ لَهُ اندادا، اور آپ وَأَسَرُّ، پھر بہرحال کیا ہے؟ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اب سر جھکا دیں گے پھر جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، دل میں پشیمان ہوں گے، ندامت اس وقت چھا جائے گی جب عذاب دیکھ لیں گے۔ اب عذاب سے تو کوئی چھٹکارا نہیں ہے، اس وقت ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ رسول نہیں آئیں گے، کافرانہ رویہ یا مشرکانہ رویہ اگر آپ نے یا منافقانہ رویہ اپنا لیا، اب آپ کی شفاعت اور اللہ کی بخشش ناممکن ہے، مشکل نہیں، ناممکن ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم گناہگار مسلمانوں کی، مومنوں کی شفاعت کریں گے. یہ بات نوٹ کر لیں، اپنی امت کی شفاعت کریں گے. ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو ہیں، لیکن ہم دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ دو قسم کی ہے. ایک امت دعوت ہے اور ایک امت اجابت ہے. امت دعوت میں سارے لوگ آتے ہیں، ساری. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں. تو یہ ساری دنیا کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہیں، امت دعوت. لیکن اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سن لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، اللہ کو منزل بنا لیتا ہے، آخرت کو ترجیح دے دیتا ہے دنیا پر، اور زندگی اللہ کے لیے خاص کر لیتا ہے، تو اب یہ امت اجابت میں شمار ہوگا. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بات مان لو اللہ کی اور رسول کی جب وہ تمہیں بلائیں اپنی طرف، رسول تمہیں بلائے اللہ کی طرف. اس میں تمہاری زندگی ہے. تو اگر آپ اللہ کے رسول کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں، لبیک کا مطلب زبان سے نہیں، عمل سے. آج کا جو مسلمان ہے وہ عمل سے لا لبیک یا رسول اللہ. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں بہت افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے، ایک تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے متعلق جانتے بھی نہیں ہیں کہ ان کی دعوت ہے کیا. دین کا سارا علم جو ہے وہ ہم نے سنایا ہے، اس پر غور نہیں کیا. اور یہ بات اکثر میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ دین کی جو بھی باتیں ہیں اس کی حقیقت کے متعلق ہم نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں. کلمہ قرآن کیوں نازل ہوا ہے، پیغمبر کیوں آتا ہے، پیغمبر کی دعوت کیا ہے، قرآن ہمیں کس طرف بلا رہا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے، اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ طیبہ کا مطلب کیا ہے ہمیں نہیں معلوم. اس کے تقاضے کیا ہیں ہمیں نہیں معلوم. دین اسلام ہے کیا اصل میں ہمیں نہیں معلوم. قرآن کی حقیقت کیا ہے ہم نہیں جانتے. اللہ کی توحید یہ بھی ہم نہیں جانتے. میں بڑے افسوس سے یہ بات کہہ رہا ہوں، کوئی خوشی تو نہیں ہو رہی مجھے. ہم اللہ کی توحید سے واقف بھی نہیں ہیں کہ یہ اس کی حقیقت کیا ہے. سنی باتیں ہیں، یا کوئی کہہ رہا ہے یا رسول اللہ کہہ دیا تو تم مشرک ہو گئے، توحید کے خلاف ہو گئی یہ بات. یعنی اس طریقے سے باتیں ہوتی ہیں ہمارے عام طور پہ، اور ہر فرقہ دوسرے پر شرک اور کفر کا فتویٰ لگاتا ہے، اور ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی پڑھنے کے روادار نہیں ہے. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم لوگ اللہ کے دین کے انکاری ہیں. دیکھیں جب آپ وحی سے، یہ ہم ابھی پڑھ کے آئے نا آیت نمبر 31 میں، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ. آسمانی وحی کو تو ہم نہیں مانتے. یہ کافرانہ رویہ ہے. پھر تو آپ دیکھیں جب آپ وحی سے عملی طور پر آپ نے منہ موڑ لیا، قرآن یہ آپ نہیں کہہ سکتے قرآن ہمارا امام ہے. عملی طور پہ ہمارا ہر فیصلہ قرآن کے مطابق ہے. نہ آج کی عورت کہہ سکتی ہے نہ مرد کہہ سکتا ہے. ہمارا معبود نفس ہے، نفس امارہ، انا ولا غیری. آپ دیکھ لیں ہر شخص اپنی اپنی جگہ فرعون وقت ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. نفس ما کمتر نیست از فرعون را ولیکن او راعون بود ما راعون نیست. میرا نفس فرعون سے کم نہیں ہے. اس کے پاس اسباب تھے، میرے پاس اسباب نہیں ہے، ورنہ دعویٰ تو یعنی دعویٰ خدائی تو ہم نے کیا ہوا ہے. اکثر میں آپ کو بتاتا ہوں، گھر کی مثال ہے کہ خاتون خانہ کا موڈ بگڑ گیا. اب نہ قرآن اس کے لیے ہدایت ہے نہ رسول کی زندگی. اسی طرح اس کا میاں ہے. یعنی ہم تو اپنے
طور پہ ہم نے اپنے آپ کو خدا بنا لیے. یہ میں آپ کو اس لیے باتیں کرتا ہوں، یہ گھر کی باتیں جو ہے، آپ اپنی ہماری انا ہم پر حاوی ہے. ہم اللہ کے حکم کے تابع نہیں ہیں، ہم خواہشات نفسانی کے تابع ہیں. اپنی انا کے زیر اثر ہو کر ہم زندگی گزار رہے ہیں، میں اور میں. آپ دیکھ لیں، جب آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ کو اپنے غصے پر تو قابو نہیں ہے. موڈ بگڑ گیا تو بگڑا رہے گا. جب تک آپ کا موڈ آپ نہ چاہیں تو موڈ آپ کوئی بھی سوری کام نہیں آتی. دیکھ لیں، دیکھیں یہ میں یعنی افراد کی بات کر رہا ہوں، جو بھی انسانوں کی بات کر رہا ہوں. ہم پر ہمارا نفس حاوی ہے، نفس اور شیطان ہم پر سوار ہے. ہماری انا، آپ دیکھ لینا، آپ اپنی عزت کو کوئی ٹھیس لگائے تو آپ طیش میں آ جاتے ہیں. تم نے مجھے یہ کہا، تم نے مجھے یہ کہا، تم نے مجھے یہ کہا، تم نے مجھے یہ کہا. تو انا ہم پر حاوی ہے. ہم دعوے خدائی کر بیٹھے ہیں، انا ولا غیری، میں ہوں اور کوئی نہیں ہے. یعنی ہم اپنے اعمال سے ایسا کہہ رہے ہیں. ہر معاملے کو ہم اپنے مفادات کے تحت تولتے ہیں، اور وہ ظاہری مفاد ہے آپ کا. کوئی آپ کی شہرت کو ٹھیس پہنچائے تو میری شہرت تم نے کوئی عزت کو ٹھیس پہنچائے، تم نے میرے پیسے کھا لیے. اور تو اسی کو ہم نے اپنا خدا بنایا ہے. اپنی ذات کو ہم نے بڑا سمجھ لیا ہے، اور اللہ کے ساتھ ہم نے شریک بنائے ہوئے ہیں. دیکھیں، دو جملے ہیں، ان نکفر باللہ ونجعل لہ اندادا. اللہ کے حکم سے انکار ہے آج. یہ تو کلیئر بات ہے. قرآن ہمارے لیے ہدایت کی کتاب نہیں ہے، نہ رسول کی زندگی میں ہمارے لیے کوئی نمونہ ہے. اور پھر اللہ کے ساتھ ہم نے شریک بنائے ہوئے. معبود تو حقیقی معبود تو اللہ ہے، لیکن ہم تو غیر اللہ کا کہنا مانتے ہیں. ہم تو اپنے نفس من چاہی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن جب وہ آپ دیکھیں گے نا، وہ اثر الندامت لما رأوا العذاب، اب اس عذاب پہ تو ہمارا یقین نہیں ہے. قیامت، دوزخ، جنت، حساب کتاب، اس پر ہمارا کوئی ایمان نہیں ہے، یقین ہی نہیں ہے. ہم تو خوف آخرت سے بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، حالانکہ وہ کل کا معاملہ ہے. آج آپ دنیا میں ہیں، کل آپ آخرت میں منتقل ہو جائیں گے. یا وہاں کی بخشش ہو جائے گی، اور یا جو ہے آپ سزا کے مستحق ٹھہریں گے. ہمارا رویہ دیکھیں، ہم دنیا میں کوشش کر رہے ہیں عذاب الہی کی، جہنم میں بری سی بری جگہ اپنے لیے ہم تلاش کر رہے ہیں اپنے اعمال سے. ہم نے اللہ کو بھلایا ہوا ہے، ہمارے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں، دنیا کی یاد سے آباد ہیں. هل یجزون الا ما كانوا یعملون، تو جو عمل ہوگا اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا ہمیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کو بھلا کر زندگی گزاریں اور روز حشر آپ کو یعنی آپ کی آؤ بھگت کی جائے مومنوں کی طرح. نہیں، جو مجرم ہے وہ مجرم ہے. اور یہاں تو سب مکس ہیں، لیکن وہاں پر ٹولیاں الگ الگ ہو جائیں گی. مجرمین کی الگ ٹولی ہوگی اور مومنین کی ٹولی الگ ہوگی. اور مومن نام کے مومن نہیں، جو حقیقت میں جنہوں نے اللہ کے یعنی تقوی الہی میں زندگی گزاری، وہ تو مومن ہوں گے، وہ الگ ہوں گے. اور جو ہم ہیں وہ مجرمین کی ٹولی میں ہوں گے. فرعون اور شداد کے ساتھ ہمارے جو سرپھرے ہیں، جنہوں نے اللہ کے حکم کو نظر انداز کر دیا ہے زندگی میں، فرعون اور شداد کی ٹولی. دیکھیں فرعون نے کیا کہا تھا. فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا. ہم بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو عملی طور پہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دلوں نے کہا جو مسلمان نہیں
تو کچھ بھی نہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری آیت پڑھ لیتا ہوں، پھر تلاوت میں ساری تینوں پڑھ لیں گے۔ وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل له اندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين۔ اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ تو اس قرآن کو مانیں گے اور نہ ان کتابوں کو جو ان سے پہلے کی ہیں، اور کاش ان ظالموں کو تم اس وقت دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے سے رد و قد کر رہے ہوں گے۔ جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن ہو جاتے۔ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين۔ بڑے لوگ کمزوروں سے کہیں گے کہ بھلا ہم نے تم کو ہدایت سے جب وہ تمہارے پاس آ چکی تھی روکا تھا؟ نہیں، بلکہ تم ہی گناہگار تھے۔ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون۔ اور کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے نہیں، بلکہ تمہاری رات دن کی چالوں نے ہمیں روک رکھا تھا جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم خدا سے کفر کریں اور اس کا شریک بنائیں، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو دل میں پشیمان ہوں گے، اور ہم کافروں کی گردنوں میں طوق ڈال دیں گے، بس جو عمل وہ کرتے تھے انہی کا ان کو بدلہ ملے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔